الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا وَلَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالیٰ فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم بلندر صلوات دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقازادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر بانیان کے حاضرین کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے میرا مالک آخری سانس تک عقیدہ حق عقیدہ ولایت میں استقامت نصیب فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات اجازت ہے ذکر شروع کیا ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے ذی الحج میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دن منائے جاتے ہیں اور محرم میں رسول کے بیٹے حسین کے دن منائے جاتے ہیں یہ بھی 10 دن ہیں وہ بھی 10 دن ہے یہ بھی تذکرہ ہے وہ بھی تذکرہ ہے یہ بھی قربانی ہے وہ بھی قربانی ہے یہ بھی عشق ہے وہ بھی عشق ہے یہ بھی نبی کے گھر کی بات ہے وہ بھی نبی کے گھر کی بات مگر فرق ہے یہ خواب ہے وہ تعبیر ہے یہ خواب ہے وہ تعبیر اس میں صرف دیکھا گیا اس میں رسول کے بیٹے نے کر کے دکھایا خواب کی یاد سب مناتے ہیں تعبیر کی یاد صرف شیعہ مناتے ہیں ابراہیم کا خواب ادھورا رہ جاتا اگر حسین ابن علی اس کی تعبیر نہ کرتا منام میں خواب ہے کربلا میں تعبیر ہے حضرت ابراہیم اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کا خلیل ہے نبی ہے انی جعلک للناس اماما ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا حضرت ابراہیم امام ہے لیکن صرف انسانوں کے ابراہیم امام ہے لیکن صرف انسانوں کے انسانیت ختم ابراہیم کی امامت ختم ابراہیم صرف انسانوں کا امام ہے جو عرش پہ فطرس کو فرش پہ ملا کے شفا دے وہ صرف زمین کا امام نہیں آسمان کا بھی امام ابراہیم خواب ہے حسین تعبیر ہے ابراہیم نے دیکھا ہے حسین نے کر کے دکھایا ہے ابراہیم بھی صاحب درود ہے حسین بھی صاحب درود ہے ابراہیم بھی علیہ السلام ہے حسین بھی علیہ السلام ہے ابراہیم سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں حسین سے بھی لوگ عشق کرتے ہیں لیکن دونوں میں ایک فرق ہے کل والا پورا دن جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے انہوں نے ابراہیم کی یاد میں جانور ذبح کیے جب ان سے پوچھا کہ یہ جانور کیوں ذبح کیے گئے تھے انہوں نے کہا اس لیے کیے گئے تھے کہ اسماعیل کی راہ میں اللہ نے ایک جانور کو بھیجا تھا لہٰذا ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جانوروں کو سوئیز بھیجی جاتی ہے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے ابراہیم اور حسین میں سب سے بڑا فرق سمجھ میں آ گیا جسے جانوروں کے خون کی سلامی دی جائے
اسے ابراہیم کہتے ہیں جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ابراہیم امام ہے نصیب صرف انسانوں، حسین ابن علی کائنات کے ذرے ذرے کا امام۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے، حسین نے بچایا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ میں تکابر نہیں کر رہا، ابراہیم نبی ہے، حسین امام ہے۔ نبی کا کام دین پہنچانا ہوتا ہے، امام کا کام دین بچانا ہے۔ ابراہیم کی محنت ضائع ہو جاتی اگر حسین ابن علی نہ ہوتے۔ لہٰذا میری سنی مسلمانوں سے درخواست ہے، جیسے آپ نے کل ابراہیم کے بیٹے کی یاد منائی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا پورے ملک میں، قربانی شیعوں نے کی، گوشت سنی گھروں میں گیا، قربانی اہل سنت نے کی، گوشت شیعہ گھروں میں، کہیں امن کمیٹی نہیں، کہیں تھانے سے اجازت نہیں، کہیں فوج کے پہرے نہیں۔ چلے اگر آپ جا کے جملہ سنیں تو میں جملہ بدل دیتا ہوں۔ اسماعیل کے دنبے کی شبیہ سچ سچ کے بازاروں میں پھرتی رہی، نہ کسی کا مذہب خطرے میں آیا، نہ کسی کا ایمان خطرے میں آیا۔ کسی مولوی نے مسجد کا لاؤڈ سپیکر کھول کے فتویٰ نہیں دیا کہ اسلام میں جانور کا احترام نہیں ہوتا، دنبے بکرے تو پہلے بھی گلیوں میں پھرتے ہیں، ان کا احترام نہیں تو پھر اس کا بھی احترام نہیں۔ سب نے کہا نہیں، اس جانور کا احترام کرنا پڑے گا، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے صرف جانور کا احترام نہیں کرنا، اس کے گلے میں جو رسی ہے اس رسی کا بھی احترام کرنا ہے۔ مولویوں سے ہم نے پوچھا اس جانور کا احترام کیوں ہوا ہے؟ کہتے اسے نسبت اسماعیل سے ہو گئی۔ تجھے اسماعیل کا دنبا سمجھ میں آ گیا، حسین کا گھوڑا سمجھ میں آیا۔ اگر اسماعیل تجھے اسماعیل کے دنبے کا احترام ذہن میں رہا، تجھے حسین کے ذوالجناح کی نسبت ذہن میں نہ چلے میں مثال دے دیتا ہوں، میں بات کھول دیتا ہوں کہ لوگوں کو دشمنی کس سے ہے۔ آپ ایک آزمائش کیجئے گا، کہیں سے کوئی گھوڑا لے، اسے لے کے گلیوں میں پھرتے رہے، کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیا ہے۔ گھوڑا وہی ہوگا، رسی وہی ہوگی، اس گھوڑے میں ایک چادر ڈالنے یا حسین کہہ کے گلی میں آ جائیں۔ پھر بندے فوراً آ کے کہنا شروع کر دیں گے جی لائسنس کہاں ہے، اجازت لی ہے کہ نہیں لی، ہمارے گھر کے آگے سے نہیں گزرنا، اس گلی سے نہیں گزرنا، گھوڑا پہلے گزرا تو نے اعتراض نہیں کیا، گھوڑا اب گزرا تو نے اعتراض کر دیا۔ اس کا مطلب بات تو کھل کے سمجھ میں آ گئی، تجھے دشمنی گھوڑے سے نہیں، گھوڑے والے حسین سے۔ اگر آپ حسین کے گھوڑے کا احترام نہیں کرتے تو آپ نے کل دنبے اور جانور کا احترام کیوں کیا تھا؟ بے شک بے شک ہمارا کام ہے لوگوں تک حقائق پہنچانا، ہمارا کام ہے۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ کل 10 ذی الحج، کل حج پڑھا گیا نا جی، حج ادا ہو چکا۔ جو اعتراض بندے محرم پہ کرتے ہیں اللہ نے سب کا جواب حج پہ دے دیا۔ نہیں جی بندہ پورا مجمع جا کے سنے، میں حج میں سے آپ کو حسین سناؤں۔ بندے یہاں اعتراض کرتے ہیں جی محرم کا مہینہ طلوع ہوتا ہے، جی شیعہ اتنا خرچ اخراجات جو مدرسوں میں کرتے ہیں،
انہیں کیا ضرورت ہے؟ کالے کپڑے پہنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ننگے پاؤں چلتے ہیں، زنجیر چلاتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں. اتنا خرچ کرنے سے اس سے حسین کو کیا ملے گا؟ بندے پوچھتے مولوی صاحب کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے بہتر ہے قرآن پڑھو، کربلا والوں کو بخشو، نمازیں پڑھو، کربلا والوں کو بخشو. یہ بہتر طریقہ ہے بجائے گلیوں میں ننگے پاؤں پھرنے کے. گھر کے اندر بیٹھو، وضو کرو بچوں کو ساتھ لے کے، قرآن پڑھ کے بخشو. یہ اعتراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور آج کے دور میں سادہ مسلمان اس اعتراض کو جلدی قبول کر لیتا ہے. وہ کہتا بات ٹھیک ہے، اپنا خون نکالنے سے، گلیوں بازاروں میں پھرنے سے کیا ملے گا؟ قرآن پڑھ کے بخشیں. اس کا پہلا جواب میں دینے لگا ہوں. قرآن ہمیشہ اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو خود مرنے کے بعد نہ پڑھ سکے. جو بیٹھے وہ تائید فرمائیں گے. قرآن ہمیشہ اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے. اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہو وہ تیری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہوتا. جس مولوی نے کہا تھا اتنا خرچہ کرنے سے حسین کو کیا ملتا ہے، میں اسی مولوی سے کہوں گا تو نے جو اتنا خرچ کر کے اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں خدا نے تجھ سے کیا کروایا؟ تو خدا کے بارگاہ میں پہنچا، لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ تیرا بندہ تیرے گھر میں حاضر ہو گیا ہے. خدا نے کہا وہ پہاڑی صفا ہے، وہ پہاڑی مروہ ہے، پہلے ان کے درمیان دوڑ گیا ہو. وہاں کھڑا ہو کے پوچھ لیتا میرے اللہ یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا، یہاں دوڑنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا، شیطانوں کو پتھر مارنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا، عرفات میں رہنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا؟ بہتر یہ ہے میں تیرے گھر آ ہی گیا ہوں. قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں، نمازیں پڑھ کے ہاجرہ کو بخشتے ہیں. لیکن مولوی کہتے وہاں اللہ کہتا ہے یہاں سب کچھ وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا. کس لیے کرنا پڑے گا؟ خدا کے اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ توڑا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں ہوا کیا تھا، یہاں ماں کون آئی تھی، یہاں بیٹا کون آیا تھا، یہاں شوہر کون آیا تھا. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے جیسے حج میں اللہ واقعے کو زندہ کرتا ہے، اگر ہر سال یکم محرم کو حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے گلیوں میں نہ آئے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا، یزید کون. ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے کو زندہ کیا جاتا ہے. محرم میں حسین ابن علی کے واقعے کو زندہ کیا. حج پورا یاد ہے ابراہیم اور اسماعیل کی، محرم پورا یاد ہے حسین ابن علی. بندے اعتراض کرتے ٹھیک ہے جی آپ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں، لیکن یہ شیعہ لعنتیں جو کرتے نا یہ قبول نہیں. یہ جو کہہ دیتے ہیں جی لعنت ہو جی، یہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ قیامت والے دن اللہ جانے وہ بندے جانے. اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں لعنت نہیں کرنی چاہیے. اچھا اگر ہمیں لعنت نہیں کرنی چاہیے پھر حج میں شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے ہو؟ وہاں بھی کہہ دیتے میرے اللہ تو جانے یہ جانے. چلو اشارہ کیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں 3 ہیں کیوں. نہیں علمی حوالے سے بات کریں. ایک تھا نا، ایک شیطان تھا جس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا. وہاں 3 مختلف کیوں؟ شہید ملت ہمارے بزرگ فاضل علوی صاحب کہا کرتے تھے سوچ کسی اور جگہ پہ نہ لگانا، جو بات میں پیدانے لگا اس بات کو سمجھا. 3 جگہوں پہ کنکر کیوں مارے جاتے؟ بچوں کے لیے بات کھولنے لگا. اس شیطان نے 3 مختلف حلیوں میں آ کے ابراہیم کی قربانی کو روکنے کی کوشش کی. خدا نے کہا قیامت تک کے لیے اس کے 3 حلیوں پہ لعنت کرو. کون سے؟ میں حلیے بتا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم جب اسماعیل کو لے کے گھر سے نکل آئے، اس نے پہلا حملہ کیا ابراہیم کی بیوی پہ. نام تھا بی بی کا ہاجرہ. یہ بھیس بدل کے آیا. شیطان کے پاس یہ طاقت ہے، یہ روح بدل لیتا ہے اور یہ بڑے معزز روپ میں آتا ہے.
शैतान जब भी आया मौलवी के रूप में आया, मातमी के रूप में नहीं आया। ये कपड़े वही पहनता है जो इसे फिट हो। ये भेस बदल के बीबी हाजरा के दरवाजे पे ऐसे दस्तक दी। अंदर से इस्माइल की माँ ने पूछा कौन है? कहने लगा बीबी तेरा हमदर्द हूँ। बीबी ने कहा क्यों आया? कहने लगा पूछने आया हूँ तेरा बेटा इस्माइल कहाँ है। तफासीर कहती है बीबी ने कहा अपने बाप के साथ उसके दोस्त के घर दावत पे गया। कहने लगा नहीं बीबी दावत पे नहीं गया, छुरी साथ लेके गया है, रस्सी हाथ में है, तेरे बेटे को ज़िबा करने के लिए गया है। बीबी ने कहा बाप हो के बेटा कैसे ज़िबा कर सकता है? कहने लगा अपना अल्लाह राजी करना चाहता है। उसके अल्लाह ने कहा अगर मुझे राजी करना बेटा ज़िबा कर। वो बेटा ज़िबा करने के लिए चला गया। किताबें चाहोगे छत तक ढेर लगाने के लिए तैयार हो। इस्माइल की माँ इब्राहिम की बीवी ने कहा मुझे करना क्या चाहिए? कहने लगा बीबी सोच कर रही है दरवाजा खोल घर से निकल, दरवाजा खोल घर से निकल, दरवाजा खोल घर से निकल। वो सामने इब्राहिम जा रहा है, उसका हाथ पकड़ इस्माइल को लेके वापस आ जा। अभी उसने कहा दरवाजा खोल घर से बाहर निकल। बीबी ने बंद दरवाजे के अंदर से कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कहीं तो दरवाजे के बाहर शैतान तो नहीं करता। इसका बीबी बाहर तो आई नहीं, अंदर में गया नहीं, पहचाना कैसे? बीबी देख रही जो नबी की बीवी को हक के मुकाबले पे घर से निकाले, वो कल भी शैतान था आज भी शैतान। तो नबी की बीवी को निकाल। तू निकाल रहा है नबी की बीवी को हक के मुकाबले पे, तू शैतान। हाजी जब पहले शैतान को पत्थर मारते तो सिर्फ शैतान को नहीं लगता, हर उस बंदे पे लानत होती है जिसने जिस भी दौर में ये काम किया। जो नहीं जा सके टीवी पे जाके देख लो, वहां पे शैतान खड़े, वहां पर तो सीमेंट के बड़ी बड़ी दीवारें बनी, पत्थर दीवार को लगता है, अल्लाह कहता शैतान को लगता है। मेरे मालिक ये तो दीवार है। फरमा बेशक दीवार है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं अगर किसी पे लानत करनी हो असल ना मिले तो शबी बना लिया करो। अगर किसी पे इज्जत करनी हो असल ना मिले तो शबी बना लिया करो। पहला शैतान, पहला हुलिया, पहला पढ़ दिया जी। पहले को पत्थर इसलिए मारा जाता है कि इसने नबी की बीवी को हक के मुकाबले पे घर से निकालने की कोशिश की। पहले किरदार पे लानत हो गई। दूसरा कौन सा किरदार? ये भेष बदला हुआ था, ये इब्राहिम के पीछे आया। इसे पता चला गया हाजरा तो आई नहीं, अब ये इब्राहिम के पीछे चल रहा, साथ साथ चल रहा है। इब्राहिम से कहने लगा आज बाप और बेटा कहाँ जा रहे हैं? इब्राहिम ने कहा कुर्बानी देने जा रहा हूं। किसकी? बेटे की। क्यों? अल्लाह को राजी करने के लिए। किस लिए? फरमाया ख्वाब आया है। जब ख्वाब आया है, और कुरान भी कहता है लक़द सदक़्ता रुया, इब्राहिम ने ख्वाब देखा था, उसकी तबीर की। जब इब्राहिम ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, इब्लीस देखकर कहा जाने दे इब्राहिम, मैंने भी कई बार ऐसे ख्वाब देखे हैं, मैंने तो कभी अपना बच्चा ज़िबा नहीं किया। इतना कहना था, इब्राहिम ने फेरती हुई आंखों से देखा, आवाज़ आई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। क्या तू शैतान है? कहने लगा तूने कैसे पहचाना? फरमाया तो नबियों को अपने जैसा समझे, वो बंदे नहीं होते, शैतान होते। जो भी नबी को अपने जैसा समझे, जो भी समझे, इसका मतलब है जब दूसरे शैतान को पत्थर मारा जाता है तो सिर्फ शैतान को नहीं लगता, हर उस बंदे पे लानत होती है जो नबी को अपने जैसा समझे। दो लानतें पहुंच गई जी, तीसरी पहुंचने लगी। हाजरा पे हमला किया, हाजरा ने पहचान लिया। इब्राहिम पे आया, इब्राहिम ने पहचान। जनाब इब्राहिम इस्माइल को बिठा के जगह साफ कर रहे थे कि यहां बेटा लिटाना है। ये इस्माइल के पास आके बैठ गया। इसने कहा ये जल्दी आ जाएगा, ये बच्चा है। उसे नहीं पता था नबी बचपन में भी नबी होता है। इस्माइल के पास बैठ के कहने लगा कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, क्यों बाप की बात मान रहा है? इब्राहिम की तरफ देख के इस्माइल ने कहा क्या करूं? कहने लगा जा घर जा, माँ इंतजार कर रही है। इस्माइल ने कहा पापा क्या सोचेगा?
کیا کہ جانے دے باپ بڑھا ہو گیا. بڑھاپے میں فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے. اس نے بڑھاپے میں بات کہہ دی, تو نے مان لی. جب تیری ماں انتظار کر رہی ہے, اس نے اتنا کہنا تھا کہ بڑھاپے میں بات نہیں مانتے. اسماعیل نے پھر دی آنکھوں سے دیکھا, نیچے سے پتھر اٹھایا, پتھر کا اٹھانا تھا, شیطان بھاگا. اسماعیل نے پیچھے سے پتھر مار کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تو مجھے گمراہ کرنے آیا تھا. کہنے لگا تیری ماں نے پہچانا, چپ رہا. تیرے باپ نے پہچانا, چپ رہا. تو بھی بچہ ہے, تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ اسماعیل نے کہا کم وقت تجھے نہیں پتا, جو نبیوں کے دماغ میں شک کرے وہ کل بھی شیطان تھے, آج بھی شیطان. اس کا مطلب ہے جو بھی نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے اور لعنت کا حقدار ہوتا ہے. یہاں بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ لعنت نہ کرو, وہاں سارے لعنت کر کے آتے ہیں. یہاں نمازیں اکٹھی پڑھو تو کافر, وہاں عرفات میں ظہر اثر, مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ خان گڑھ میں شریعت اور کعبے میں شریعت اور. یہاں اکٹھی پڑھو تو کہتے شیعہ, وہاں پڑھو تو وہاں تو پڑھنی پڑے گی, اس لیے کہ بنانے والا کعبے کا شیعہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے تھے. بڑا لطف آتا ہے وہاں پہ جب جو پہلی بار حاجی کیا ہوتا ہے نا, جو بالکل نیا حاجی ہوتا ہے, فریش حاجی, وہ جب وہاں جا کے نماز ظہر پڑھ کے اٹھنے لگتا ہے تو پرانا حاجی, ریگولر حاجی, وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیتا ہے. وہ کہتا ہے جی کیوں بٹھایا؟ وہ کہتا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا ظہر پڑھ لی. تو اس نے کہا اثر نہیں پڑھنی. وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتا اور ٹائم دیکھتا, حاجی صاحب طبیعت ٹھیک ہے, اثر اس ٹائم پہ؟ جی بالکل اس ٹائم پہ. کیوں؟ اس نے کہا یہاں اکٹھی پڑھتے ہیں, شام کو مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھنی پڑے گی. وہ پرانا حاجی جب یہ بات کہتا تو نیا حاجی اس کے کان میں پوچھتے, حاجی صاحب یہ کام تو پاکستان میں شیعہ نہیں کرتے. اس کا چپ ہو جائے, یہاں سب کچھ وہی کرنا پڑتا ہے جو شیعہ کرتے ہیں. یہاں ہر چیز وہی کرنی پڑتی ہے جو شیعہ کرتے ہیں. یہاں علم چومنا گناہ, وہاں سارے پتھر چوم کے آتے ہیں. جس پتھر کو بوسہ دیتے ہیں اس کا نام ہے حجر اسود. حجر کہتے ہیں پتھر کو, اسود کہتے ہیں کالا, کالا پتھر. جاؤ جا کے حاجیوں سے پوچھو, اس پتھر کو عزت کیے بغیر کوئی بندہ اپنا حج مکمل ہی نہیں کر سکتا. آج ہمیں بندے کہتے ہیں خود ہی کپڑا لاتے ہیں, علم بنا لیتے ہیں, خود ہی لکڑی لاتے ہیں, تعزیہ بنا لیتے ہیں, خود ہی میز لاتے ہیں, ممبر بنا لیتے ہیں. یہ شیعہ اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کو کیوں چومتے ہیں؟ انہیں نہیں پتا یہ لکڑی ہے, انہیں نہیں پتا یہ کپڑا ہے, انہیں نہیں پتا یہ لکڑی ہے, انہیں نہیں پتا یہ پتھر کہاں کہاں سے آئے ہوئے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں. بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں لکڑی بھی اپنی ہے, کپڑا بھی اپنا ہے, یہ پھر بھی کیوں چومتے ہیں؟ جب کعبے میں جاتے ہو اگر حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے تو وہاں پہ کھڑے علماء کہتے ہیں اگر حجر اسود تک ہاتھ نہیں پہنچتا تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب کرو, پھر اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کر چومو. میرا ہاتھ ہے مولوی کے گریبان پہ, چوما ہاتھ تھا, ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے چومتے ہم ہاتھ ہیں, ذہن میں حجر اسود ہوتا ہے. چومتے ہم تعزیہ ہیں, ذہن میں روضہ حسین ہوتا ہے. سارے حج میں حسین کی عزاداری کا جواب مل رہا ہے جی. سارا حج حسین کی عزاداری کے جواب میں. یہاں بندے ہم پہ اعتراض کر دے, جی مجلس ہو رہی تھی, مستورات ساتھ بیٹھی تھی. اعتراض کرنے نا, ڈھونڈنے اعتراض. جی جلوسوں میں عورتیں ساتھ, مجلسوں میں ساتھ. اسلام تو پردے کا حکم دیتا, اسلام تو عورت کو چار دیواری میں رہنے کا حکم دیتا. یہ مجلسوں میں کیوں بیٹھتی ہیں؟ آؤ میں تمہیں جواب دوں. یہ جتنی بیٹھی ہیں مجمع میں, کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی بیوی. جب طواف کعبہ کرتے ہو عورت کسی ملک کی, بیٹھے ہیں کہ چلے گئے آپ؟
کسی ملک. وہاں بھی بندہ غیرت کرے اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے ہاتھ پھیلا, نہیں میرے اللہ, ایک دن عورتیں طواف کریں, ایک دن ہر طواف کریں. لیکن کہتے ہیں جی وہاں تو عبادت ہو رہی ہوتی ہے, عبادت میں تو ہوش ہی نہیں ہوتی. جس نے کعبہ بنایا وہاں ہوش نہیں ہوتی, تو جس نے کعبہ بچایا تھا. یہاں مجلس سننے کے لیے آ جائیں گے, مجلس ختم ہوگی, مجلس کے بعد کہیں لنگر کر لو, نہیں جی لنگر نہیں کرنا. نیاز چکھ لیں جی, نہیں جی نیاز نہیں چاہیے. میرا ایک سنی دوست میرے ساتھ مجلسوں پہ جاتا تھا اور میں اکثر دیکھتا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا, ہمیشہ بہانہ کر کے بچ جاتا تھا, کھا کے آیا ہوں, طبیعت ساتھ نہیں دے رہی. ایک دن میں نے پوچھا, میں نے کہا یار میں نے محسوس کیا تو کھانا نہیں کھاتا. اس نے کہا جی مجھے کسی بڑے نے بتایا کہ جو شیعوں کے گھر سے لنگر کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ضرور ہو جاتا. بات تو سچ ہے, لنگر بولتا تو ہے. یہ بات میں نے تو نہیں بنائی, بزرگوں نے بنائی تھی, جس کا کھاؤ. مجلس میں بندے نیاز نہیں لیتے, کہتے یہ تبرک, یہ نیاز, یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے بڑی سادہ سادہ باتیں کی ہیں جی, سادہ باتوں سے میں نے عزاداری کا جواب دیا ہے. جو جواب ہمیں عزاداری کے دنوں میں بندے پوچھتے ہیں سب کا جواب میں نے محرم میں دے دیا. حج میں ہر چیز کا جواب. یہاں بندے تبرک نہیں لینے دیتے, اسلام میں ہے ہی نہیں. تازہ تازہ حاجی حج کر گیا, اس کے گھر جاؤ, اس سے جا کے ذرا پوچھو حاج صاحب کوئی حج کے قصے سنائیں, بڑے لمبے چوڑے سنائیں گے, اللہ نے بڑا کرم کر دیا, بس جی بچوں نے مہربانی کی, بھیج دیا مجھے, بڑی ان کی نوازت, باجی سب کے لیے دعائیں کی ہیں. حجر اسود میں بڑا رویا جی, طواف بڑا رو رو کے کیا جی, صفا مروہ پہ بڑا لطف آیا جی, کیا کہنے جی, بڑا ہی اللہ نے مزہ کرم کر دیا, بڑا ہی اللہ نے شرف بخشا. پورے واقعے سننے کے بعد جب آپ اٹھ کے جائیں, اچھا حاجی صاحب اللہ, نہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ, حاج صاحب اندر جائیں گے, 2 کھجوریں, چھوٹی شیشی میں پانی. فوراً حاجی صاحب سے آپ کہیے گا حاجی صاحب یہ کیا ہے, یہ کھجورے اور پانی. نہیں حاجی صاحب کھجورے تو یہاں سے بھی مل جاتی ہے, پانی ہمارے گھر میں. اور یہ وہ نہیں ہے, یہ میں وہاں سے لے کے آیا ہوں. کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ یہ جی میں تبرک لے کے آیا ہوں. تجھے اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی تبرک لگ گیا, حسین کی سبیل کا پانی سے. اس لیے اللہ نے حج محرم سے پہلے رکھا. جتنے اعتراض حج پہ ہونے ان سب کا جواب, جو بھی جواب ہے وہ اللہ دے دیتا سارے, تاکہ حسین کی عزاداری پہ کوئی سوال اٹھے. وہاں جاتے ہیں بندے, واپس آ کے کہتے ہیں جی صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا, صرف یا اللہ مدد. 6 سال سعودی عرب کوئی بچہ محنت مزدوری کرنے چلے جائے نا, واپسی پہ مفتی بن جاتا ہے. ایک آدھ خاندان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. میں جی وہاں رہا ہوں, نہ میں نے وہاں کو ختم دیکھا ہے نہ درود دیکھا ہے. ایسا ہے, میں معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں, نہ کوئی مشکل بات ہے تو میں تمہارے معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں. تمہارے گاؤں کا ایک بچہ سعودی عرب چلا جائے, وہ 10 سال 5 سال رہ کے واپس آ کے اس کے حالات دیکھ لیں. اس کو جی فاتحہ اسے کہا ہوتی نہیں, دعائیں مغفرت پہنچتی نہیں, یا رسول اللہ مدد ہے ہی نہیں, یا علی مدد بدعت ہے, ہوتا ہی نہیں. قبروں پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں. آپ جا کے مدینہ منورہ میں دیکھیں, روضہ رسول کی جالی نہیں چومنے دیتے. وہاں پہ انہوں نے شرطے کھڑے کیے ہوئے ہیں, جب وہ بندہ جالی چومنے لگتا ہے, اگر آپ پاکستانی ہیں تو فوراً اردو میں کہیں گے لوہے کی جالی چوم رہے ہو, پڑھے لکھے ہو, جالی تمہیں کیا دے گی. واللہ بخدا میں خود گیا ہوں, میں نے اپنے کانوں سے سنا, وہ کھڑے ہو گئے تھے, ماتا محمد, محمد تو مر گئے.
پھر وہ خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے کہتے ہیں وہ زندہ ہے، زندہ کو چھوڑ کے مردوں سے مانگ رہے ہو۔ وہاں پہ گئے، بندے کا دماغ خراب تھا، لیکن حد ہے ان کی منافقت کی، خود روضہ رسول کی جالی نہیں چومنے دیتے اور اپنے سعودی عرب کے بادشاہ کے ہاتھ چومتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شیعہ عالم دین سعودی عرب حج کے لیے گئے، پتہ چلا شیعہ عالم دین ہے، انہوں نے کہا بلاؤ ذرا اس کی توہین کریں، اس کی تضحیق کریں۔ اسے بلایا گیا، بلا کے ایک دعوت کا اہتمام ہوا۔ جب دعوت کا اہتمام ہوا، سعودی بادشاہ اپنے کمرے سے نکل کے آیا تو سارے سرکاری مولویوں نے اس کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ جب وہ شیعہ عالم دین کے پاس آئے تو شیعہ عالم دین نے سعودی بادشاہ کے ہاتھ نہیں چومے، انہوں نے اپنے جیب سے چھوٹا قرآن جو سفر میں اپنے پاس رکھتے تھے وہ نکال کے اپنے ہاتھوں پہ کھول کے رکھ لیا۔ جو ہی انہوں نے کھولا اور اپنے ہاتھوں میں رکھا، سعودی بادشاہ نے ان کے ہاتھ میں کھلا قرآن دیکھا، سعودی بادشاہ قرآن کو چومنے کے لیے جھکا، انہوں نے قرآن بند کر دیا۔ سعودی بادشاہ نے قرآن کو باہر سے چوما، جب چوم لیا تو اسی وقت شیعہ عالم دین نے کہا سعودی بادشاہ اتنا بڑا شہنشاہ ہو کہ یہ کون سا چڑھوں جیسا کام کیا ہے؟ اس نے کون سا کام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو نے چمڑے کی جن چوم لی ہے۔ اس نے کہا چمڑا تو نہیں چوما، میں نے تو قرآن چوما ہے۔ انہوں نے قرآن کھول کر قرآن اندر ہے باہر چمڑا ہے، قرآن اندر ہے باہر چمڑا ہے۔ اس نے کہا میں چمڑا نہیں اندر والا قرآن چوم رہا تھا۔ اس نے کہا میں بھی تجھے یہی سمجھانے آیا ہوں، ہم بھی لوہے کی جالی نہیں چومتے، اندر والا رسول چومتے۔ یا اللہ مدد کہنا چاہیے یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ مدد کرتا ہی آل محمد کے ذریعے سے، اس نے نبیوں کی مدد بھی کی ہے تو ان کے ذریعے سے۔ لہٰذا چار مولویوں کے ضد میں آ کے اپنی قبر برباد نہ کرنا۔ چار کچی دیواریں ہیں قبر کی، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں لیتے۔ مر جانا ہے، سانس کی ڈوری کب ٹوٹ جائے تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ منو مٹی کے نیچے چلے جانا ہے اور وہاں جا کے اپنے عقیدے کا جواب دینا۔ میں نہیں کہتا تم شیعہ ہو کے زندگی گزارو، شیعہ نہ ہو جاؤ، نظریہ تبدیل کر لو۔ اس گھر کے علاوہ بخشش والا گھر ہی کوئی نہیں، اس گھر کے علاوہ کوئی ایسا گھر ہی اللہ نے نہیں بنایا جو اللہ سے مخلوق کو جنت لے کے دے سکے۔ یہ جنت کے سردار ہیں، باقی ساری مخلوق ریت ہے۔ سرداروں کو چھوڑ کے نوکروں کی غلامی نہ کر، آقا کو چھوڑ کے غلام کو نہ مان۔ زندگی اگر جینا چاہتا ہے تو ان کے گھر کی محبت میں جی کے دیکھ۔ ان کا دین پہ خرچہ ہے، ان کی بیٹیوں نے سروں کی چادریں دین بچا۔ اتنا دین پہ خرچہ کسی نبی کے بیٹے کا نہیں آیا جتنا دین پہ خرچہ علی اور بطول کی شریف بیٹیوں پر۔ مسلمان نے لا الہ گھر کے اندر بیٹھ کے سیکھا، اسے پتہ ہی نہیں دین پہ لگا کیا ہے۔ اس کا لگا کچھ نہیں، محمد کی اولاد کا بچا کچھ نہیں۔ اگر آزمانا چاہتا ہے کہ حسین کی قربانی کتنی بڑی تھی تو میں تمہیں تمہاری مثال دیتا ہوں، تمہارے مزاج کی مثال دیتا ہوں۔ تم اس شہر میں رہ رہے ہو، شام کے وقت سورج غروب ہو رہا ہو اور کوئی شریف اپنی بیٹیاں بہنیں لے کے سفر باندھ کے سڑک پہ کھڑا ہو، تم اس سے پوچھو کہ تو جو ہمارے شہر کا باسی ہے کہاں جا رہا ہے؟ وہ رو کے کہے اس شہر کے چند بدماش مجھے رہنے نہیں دیتے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ اسے جانے دو، فوراً بندے اکٹھے کرو، یہ شریف آدمی ہے، اس نے ہمارے شہر میں اچھا ٹائم گزارا ہے، یہ بہنیں بیٹیاں لے کے کیوں اتنا مجبور ہو کے جا رہا ہے؟ تم اپنے شہر میں کسی شریف کو نہیں جانے دیتے۔ آدھی رات تک محمد کا بیٹا مدینے کی گلیوں میں رو رو کے کہتا رہا، نانا تیرے بھرے مدینے سے مجھے روکنے کوئی نہیں۔
مدینہ آباد رہا، حسین وطن چھوڑ کے جا۔ کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا کہ حسین آپ کیوں جا رہے ہیں؟ مدینہ کوئی یہودیوں کی بستی تھی، مدینے میں کوئی کافروں کے گھر تھے، مدینہ مسلمانوں کی بستی تھی۔ مدینہ چھوڑا، مشکل ترین کام، اگلا مشکل کام، ماں کی شکل والی بیٹی اونٹ سے روتی اتاری، سغرا رو رو کے کہتی رہی تیرے محمل میں جگہ نہیں، میں پیدل چلی جا رہا ہوں۔ یہ بھی حسین کے لیے مشکل ترین کام، بیٹی روتی چھوڑ۔ مکے میں آ کے عین حج کے وقت احرام کو عمرے کی نیت کر کے چلے جاتے، یہ بھی حسین کے لیے مشکل ترین کام۔ ابھی ایک دن اور نہیں گزرا، یا بھائی کی شہادت کی خبر مل گئی۔ میرا سلام ہے ان شیعوں پہ جنہوں نے کل عید کالے کپڑوں میں کی ہے۔ بندے ہم سے پوچھتے ہیں شیعہ عید کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں کی دونوں عیدیں سیدوں کی کوفہ کھا گیا۔ ایک عید پہ زینب یتیم ہو گئی، ایک عید پہ لاہور والی بی بی گزر گئی۔ جو سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، یہ لاہور والی بی بی سب سے پہلے اجڑی ہے۔ اس نے دین پہ قربانی بہت بڑی دی ہے، اس نے 6 بیٹے دیے ہیں، 2 بیٹیاں دی ہیں، اس نے شوہر کا سر دیا ہے، اپنے سر کی چادر دی ہے۔ اس نے صرف اور صرف بیٹے نہیں دیے، اس نے کربلا میں بیٹی بھی دفنائی ہے۔ جو سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا، بیٹا بغیر کفن کے چھوڑنا آسان ہے۔ اس نے ہاتھوں سے کربلا کی ریت میں بیٹی دفنائی ہے، رو رو کے کہتے رہی ہے زینب تیرے اکبر کا صدقہ، زینب تیرے برگے کا صدقہ۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے 2 سطرے پڑھ کے میں ممبر چھوڑنے لگا۔ کوفے کے صدر دروازے سے جب مسلم بن عقیل کو لے کے گزرے تھے، جب جناب مسلم کو قیدی بنا کے کوفے کے بازار میں لے کے آئے تھے، یہ کوفے کے صدر دروازے سے گزرے، مسلم گزرا، مسلم کا سینہ چوڑا تھا، مسلم کی گردن تنی ہوئی تھی، مسلم کی آنکھوں میں روب تھا، مسلم بے شک قیدی تھا، کسی کو دھکا دے رہا تھا، کسی کو دھتکار رہا تھا، اپنے لہجے میں جلال میں بول رہا تھا، کوئی ڈرتا مسلم کے آگے کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ زخمی علی کا شیر اس انداز سے کوفے کے بازار میں داخل ہوا، کوفے کے درواز میں کھڑے ہوئے دربان میں جاتا ہوا مسلم دیکھا، 1 سال بعد وہ دربان وہیں پہ کھڑا تھا، اس نے وہاں سے گزرتا ہوا سجاد دیکھا، سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی، سجاد کی آنکھیں بند تھی، کوئی سجاد کو ادھر سے کھینچ رہا تھا، کوئی سجاد کو ادھر سے کھینچ رہا تھا۔ تو دربان سجاد کے قریب آیا، اس کا 1 سال پہلے یہاں سے کوئی گزرا تھا، اس کی آنکھوں میں روب تھا، اس کا سینہ چوڑا تھا، اس کی گردن تنی ہوئی تھی، آج تو گزرا ہے، تیری گردن بھی جھکی ہوئی ہے، تیری آنکھوں میں بھی خون ہے۔ سجاد کی آواز آئی، تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا گزرا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر چادر گیا، میرے ساتھ زینب و کلثوم بغیر چادر کے آ رہی ہیں، جو ماتم کر چکے، آخری جملہ ماتم کی